بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ناول فرار کے بعد کی 9ویں قسط پیش کر رہا ہوں۔ آؤ چلے گیتانجلی نے صرف 2 الفاظ میں انہیں واپس آنے کا اشارہ کیا۔ مجھے امید ہے کہ تمہارے ساتھ ہمارا رابطہ کبھی نہیں ٹوٹے گا، شیر عالم نے چلتے چلتے گیتانجلی سے کہا۔ اس مسلسل خاموشی شیر عالم کو کھلنے لگی تھی۔ آنے والے سمے کے متعلق بھگوان ہی جانتے ہیں یا پھر سوامی جی مہاراج، میں ان کی طرح انتریامی نہیں ہوں۔ اس کا لہجہ بڑا زہریلا اور کاٹ کھانے والا تھا۔ دونوں محسوس کر رہے تھے کہ اس کے دل میں سوامی مہاراج کے خلاف نفرت بھری ہے، اور شاید شیر عالم کی طرف سے اچانک سوامی مہاراج کی بے پناہ تابع داری نے اسے غصہ دلا دیا تھا، کیونکہ پہلی ملاقات میں شیر عالم نے انہیں کسی اور تاثر دیا تھا۔ گیتانجلی، میں تمہارے جذبات کو سمجھنے لگا ہوں، میری بات سن لو۔ مجھے کوئی فضول بات نہیں سننی، گیتانجلی نے شیر عالم کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ بشیر جان بوجھ کر اتنا فاصلہ بڑھا رہا تھا کہ گیتانجلی کو یہی تاثر دے کہ ان دونوں کی باتیں نہیں سن رہا۔ اس کی آخری بات نے گیتانجلی کو پھر گڑبڑا کر رکھ دیا۔ تم مجھے پاگل کیے دو گے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تم کیا ہو، پل میں بادشاہ پل میں تولا، تمہارے خیر کیا عزائم ہے؟ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو چھپاتے کیوں ہو؟ گیتانجلی نے آخری بات بے ساختہ کہی تھی۔ یہ نہیں گیتانجلی، میں نے تم سے کچھ نہیں چھپایا، میں وعدہ کرتا ہوں تم سے کچھ نہیں چھپاؤں گا، لیکن بھگوان کے لیے ابھی مجھ سے کچھ نہ پوچھو۔ مجھے بھی شبھ گھڑی کا انتظار ہے جب میں اپنے اوپر لپٹا خول اتار کے ایک طرف رکھ دوں اور تمہیں یقین آ جائے کہ میں نے کم از کم تم سے دغا نہیں کیا۔ گیتانجلی نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا، صرف زخمی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اندھیرے میں بھی اس کی آنکھوں میں گہری چمک شیر عالم کو آنکھوں کے راستے دل میں اترتی محسوس ہوئی تھی۔ دونوں خاموش ہو گئے۔ گیتانجلی میں کچھ ایسا اسرار ضرور پوشیدہ تھا، اور جب بھی شیر عالم کے سامنے آتی اسے اپنے وجود میں کچھ نامعلوم سی تبدیلیوں کا احساس ہوتا۔ اس کے دھڑکنوں میں اضافہ ہو جاتا، خون کا خمیر بدلنے لگتا۔ اسے سمجھ نہیں آتی تھی کہ زندگی کے اس مرحلے پر جب وہ موت و حیات کے دوراہے پہ کھڑا ہے اور ان کی ایک لمحے کی کوتاہی سے یہ یا تو ساری زندگی بھارتی جیلوں میں سڑتے گزر جائے گی یا پھر شیشے کی گولی ان کے جسموں سے پار ہو جاتی۔ اس مرحلے پر کون سا جذبہ تھا جس نے اچانک اس کو مسخر کر لیا اس کے رگ و بے میں؟ گیتانجلی کو دیکھتے ہی ایک نشہ سے اترنے لگتا تھا، اور وہ بہت کوشش پر بھی اس کے سامنے خود کو نارمل نہیں رکھ سکتا تھا۔ کیا اس لڑکی کو سوامی مہاراج نے ان کی اصلیت جاننے کے لیے تو ان کے پیچھے نہیں لگایا؟ یہ سوال کئی مرتبہ اس کے ذہن میں آیا، لیکن ہر دفعہ اسے جواب نہ میں ملا۔ بہت ہوشیار اور قائم ہونے کے باوجود گیتانجلی کی معصومیت پر شک نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے کئی مرتبہ سوچا کہ سوامی مہاراج کی خصوصی سیکرٹری ہونے کے ناطے گیتانجلی ان کی ہر گناہ میں برابر کی شریک ہوگی۔ نہ جانے کتنی مرتبہ اسے سوامی مہاراج اس کے گرگوں کی حوث کی آگ بجھانی پڑتی ہوگی۔ ایسی بے حیا اور مکار عورت کو معصوم نہیں کہا جا سکتا تھا۔ اس کا دل اس کے ذہن کا فیصلہ قبول کرنے سے انکار کر دیتا تھا۔ دونوں اب ان کمروں کے سامنے پہنچ گئے تھے جہاں شیر عالم اور بشیر قیام پذیر سے میں چلتی ہوں، گیتانجلی نے کھڑے کھڑے کہا۔ اس کا انداز اطلاعی تھا، لیکن وہ اجازت طلب کر رہی تھی۔ میں چاہوں بھی تو تم رکو گی نہیں، شیر عالم نے کہا۔ وقت آنے پر تمہیں بہت سے سوالوں کا جواب مل جائے گا۔ اس دنیا کے تمام رشتے جھوٹے ہو سکتے ہیں، لیکن دل کا رشتہ سچا ہوتا ہے۔ اپنے دل سے پوچھ لینا میں کیا سوچتی ہوں۔ شیر عالم کا جواب سنے بغیر وہ اپنے ٹھکانے کی طرف واپس لوٹ گئی۔ بشیر کمرے میں موجود تھا۔ شیر عالم، تمہیں احساس ہے اس بات کا کہ ہم کون ہیں اور یہاں کس چکر میں پھنسے ہیں؟ دیکھنا خدا کے لیے کہیں گھن چکر ہی نہ ہو کے رہ جانا۔ بشیر نے اسے صورتحال کی نزاکت کا احساس دلایا۔ بشیر میرے بھائی، میں جانتا ہوں صورتحال کتنی خطرناک ہے، انشاءاللہ میں کبھی احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑوں گا، لیکن میں گیتانجلی کے سلسلے میں بہت مجبور ہوں۔ تم اندازہ نہیں کر سکتے میں کس جان لیوا کیفیت سے گزر رہا ہوں۔ بشیر نے مزید کچھ نہ کہا، وہ جان گیا تھا شیر عالم پر کیا گزر رہی ہے۔ دوسرے دن سوامی مہاراج نے پھرنے طلب کیا۔ دونوں نے اسے بتا دیا کہ وہ پنجاب کے کس سرحدی علاقے سے سرحد عبور کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے 1,00,000 روپیہ دینے پر سوامی مہاراج کا دھنیہ واد کیا کہ اس 1,00,000 سے وہ 10,00,000 کی ہیرون لا سکتے ہیں، جس کی فروخت سے انہیں کم از کم 50,00,000 منافع ہوگا۔ سوامی مہاراج نے انہیں بتایا تھا کہ وہ لوگ کل صبح یہاں سے روانہ ہو جائیں گے اور سوامی جی کے آشرم کی مشنری کی حیثیت سے اس گاؤں میں ڈیرے جمائیں گے جہاں سے انہیں سرحد عبور کرنی ہے۔ بشیر نے بطور خاص اس بات کا علم کوشلیہ کو نہیں ہونے دیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کوشلیہ ہر ممکن طریقے سے اس سے چپکے رہنا چاہے گی۔ الصبح وہ آشرم کی بس میں سوئی منزل گامزن تھے۔ حسب روایت گیتانجلی اور سوامی مہاراج کے 3 داسیاں اپنے 10 ساتھیوں سمیت
اس تبلیغی مشن پہ ان کے ساتھ موجود تھی۔ شام ڈھلے وہ لوگ سرحدی علاقے میں پہنچے تھے۔ یہ ڈیرہ بابا نانک کا علاقہ تھا۔ دونوں کا دیکھا بھالا، دونوں نے متعدد مرتبہ یہاں سے سرحد کراس کی تھی۔ یہاں کے چپے چپے سے آشنائی رکھتے تھے۔ موراں والی اس گاؤں کا نام تھا، جس کے باہر بنی آشرم میں انہوں نے ڈیرے ڈمائے تھے۔ سوامی جی کی ہدایت کے مطابق ان دونوں کو 2-3 روز تک یہاں قیام کرنا تھا۔ سوامی جی کے بھگت اور اداسیاں ٹولیوں کے شکل میں نزدیکی دیہاتوں کی یاترا پر نکلتی تھیں۔ یہ لوگ مختلف ساز بجا کے بھجن کیرتن کرتے یہاں پرچار کر رہے تھے۔ سوامی بڑا گھاک شکاری تھا۔ اس نے دونوں کو اس طرح موقع فراہم کر دیا تھا کہ وہ گھوم پھر کے اچھی طرح صورتحال کا جائزہ لے لے کہ کون سا علاقہ مناسب رہے گا۔ اس نے اپنی دانش میں بھارتی علاقے کے لیے تو ان کا بندوبست کر دیا تھا، لیکن پاکستانی سرحد کا جائزہ انہیں خود لے کر 2 دن کے اندر سرحد عبور کرنا تھی۔ سوامی مہاراج کے حکم کے مطابق مدن لال ڈپٹی کمانڈر BSF نے اس سلسلے میں ان کی مدد کرنی تھی اور اپنی مکمل معاونت کے ساتھ انہیں سرحد کے پار پہنچانا تھا۔ پھر ان کی واپسی پر انہیں بخیر و عافیت وصول کرنا تھا۔ ان کے قافلے کا استقبال کرنے والوں میں مدن لال بھی شامل تھا۔ سوامی کی ہدایات کے مطابق وہ بالکل اجنبیوں کے سے انداز میں ایک دوسرے سے ملے تھے۔ رات انہوں نے آشرم میں بسر کی۔ آشرم میں پہلے ہی دن سے ان کے لیے سوامی مہاراج کے مقامی پیروکاروں نے لنگر کا بندوبست کر رکھا تھا۔ کھانے کے فوراً بعد گیتانجلی کے حکم پر بھجن کیرتن شروع ہو گیا۔ رات دیر گئے تک وہ لوگ بھجن کیرتن کرتے رہے۔ آشرم میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ یہاں چپے چپے پر موجود ہندوؤں کو سوامی مہاراج کے مشن کا آمد کا علم ہو چکا تھا۔ وہ لوگ صبح ہی سے آشرم کے آنگن میں اکٹھے ہونے لگے تھے۔ شیر عالم اور بشیر دونوں گیروے رنگ کے لمبے لمبے کرتے پہنے، سوتی کپڑوں کی کانوں تک لمبی ٹوپیاں اوڑھے، ماتھے پہ 3 سفید لکیروں کا چندرا بنائے اس بھجن کتھا میں شامل تھے۔ دونوں اس طرح بڑھ چڑھ کر بھجن میں حصہ لے رہے تھے جیسے جنم جنم سے یہ کام چلتے آ رہے ہوں۔ میں کھلی ہوا میں سانس لے آؤں، شیر عالم نے بشیر کے کان میں سرگوشی کی۔ اسے بہت دیر سے مسلسل گھٹن کا احساس ہو رہا تھا۔ میں بھی چلتا ہوں، بہت ہو گئی بھکتی۔ بشیر اس سے زیادہ بے چین دکھائی دے رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میرے پیچھے پیچھے آنا، اکٹھے دونوں کا اٹھ کر جانا ٹھیک نہیں ہوگا، شیر عالم نے کہا۔ تھوڑی دیر بعد شیر عالم بڑی آہستگی سے اپنی جگہ سے سرکتا ہوا آشرم میں ہال کے دروازے تک پہنچ گیا، جہاں سے وہ باہر نکل آیا۔ معاف کیجیے، باہر آ کے اسے قدرے سکون ہوا۔ آشرم کے اندر تو پجاریوں کی مسلسل چیخوں پکار، باجے تاشے کی آوازوں، یہاں سلگائی گئی دھوپ سے نکلنے والے دھوئیں نے اس کے ناک میں دم کر رکھا تھا۔ باہر آ کر یہ آشرم گاؤں کے باہر ایک کونے پر واقع تھا اور سرحد یہاں سے بمشکل 2-3 کلومیٹر دور تھی۔ آشرم سے کچھ فاصلے پر کھیتوں کا وسیع سلسلہ تھا جو سرحد کے نزدیک سرکنڈوں کے جنگل میں گم ہو جاتا تھا۔ سرکنڈوں کے اس میلوں لمبے جنگل کا سلسلہ دونوں ملکوں کے سرحد کے ساتھ ساتھ میلوں تک پھیلتا چلا گیا تھا۔ شیر عالم آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا کھیتوں کی طرف جا رہا تھا جب اچانک اسے اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ شیر عالم نے یہ سمجھا کہ بشیر اس کے پیچھے ہی نکل آیا ہوگا۔ یوں بھی رات کے سناٹے میں اس کے کان دور ہی سے قدموں کی آہٹ سننے کے عادی تھے، لیکن اسے مڑ کر دیکھنا تو چاہیے، اس نے سوچا۔ عالمے، اچانک ایک زور آواز نے اس کے بدن میں سنسنی لگی لہر دوڑا دی۔ اس نے غیر ارادی طور پر بجلی کے جھٹکے سے گردن گھمائی اور لرز کر رہ گیا۔ اس کے سامنے نتھو رام کھڑا تھا۔ نتھو رام گرداسپور جیل کا حوالدار تھا۔ جیل میں اپنے نام سے کم اور قصائی کے نام سے زیادہ جانا جاتا تھا۔ مشہور تھا کہ اپنی 12 سالہ نوکری میں اس نے درجنوں قیدیوں کے ہاتھ پاؤں اپنے ہاتھ سے توڑے تھے۔ جیل میں معمولی باتوں کا بہانہ بنا کر الارم کرا دینا اور اسی الارم کی آڑ لے کر بے کس اور بے بس خصوصاً پاکستانی قیدیوں پر تشدد کے پہاڑ توڑنا اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ وہ جب بھی جیل کے احاطے میں دورے پر آتا جہاں پاکستانی قیدیوں کو رکھا جاتا تھا تو کوئی بھی سیل کھول کے کسی بھی پاکستانی قیدی کو باہر نکال پہ اس پر وحشیانہ تشدد کرتا۔ اس کی عادت تھی۔ یہی سلوک وہ جیل کے سکھ قیدیوں کے ساتھ بھی کیا کرتا تھا۔ جس سکھ کے متعلق اس علم ہوتا کہ وہ اپنے دل میں پاکستانی قیدیوں کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہے، اسے کسی نہ کسی بہانے وہ اس بری طرح پیٹتا کہ بیچارے کے لیے کئی روز تک اپنے ہاتھ پاؤں پر کھڑا ہونا ہی ناممکن بن جاتا تھا۔ مشہور تھا کہ اس نے نابا جیل میں ایک ایسے سکھ قیدی پر اتنا تشدد کیا کہ اس کی موت واقع ہو گئی، لیکن جیل حکام نے اس کا بال بھی بے کنہ ہونے دیا اور انکاری میں اسے بے گناہ ثابت کروا کے بری کروا دیا۔ شیر عالم اس کے ہاتھوں متعدد مرتبہ پٹ چکا تھا۔ اسے اس بات کا علم تھا کہ شیر عالم پاکستانی انٹیلیجنس کا آدمی ہے اور کسی بھی ایسے پاکستانی کو جس کا مطلع حوالدار نتھو رام کو خبر ہو جاتی اس کا تعلق پاکستانی انٹیلیجنس سے ہے،
وہ اپنا ذاتی دشمن سمجھنے لگتا تھا۔ اس نے گرداسپور جیل میں 1 سال گزارا تھا، جس کے بعد اس کا تبادلہ مرثد جیل میں ہو گیا تھا، لیکن اس 1 سالہ دور میں اس نے شیر عالم اور بشیر کو کئی مرتبہ معمولی بہانوں سے تشدد کا نشانہ بنایا۔ دونوں بے بسی سے پٹتے رہے تھے، اس سے زیادہ وہ کر بھی کیا سکتے ہیں کہ اگر غصے میں گالیاں دیتے تو بھی اپنی کوئی ہڈی تو ضرور توڑوا بیٹھتے۔ دونوں نے خدا سے کئی مرتبہ دعا مانگی تھی کہ کبھی زندگی میں ان کا آمنا سامنا جیل سے باہر آزاد فضا میں ہو جائے۔ شاید ان کے دعائیں قبول ہوئی تھیں، لیکن اس وقت اس اچانک ٹکراؤ نے شیر عالم کو بکھلا کے رکھ دیا تھا۔ اسے اس بات کا علم تو تھا کہ نتھو رام گرداسپور ہی کے کسی گاؤں کا رہنے والا ہے، لیکن اس بات کا علم نہیں تھا کہ وہ اسی علاقے میں رہتا ہے۔ چند لمحوں میں شیر عالم نے صورتحال کی سنگینی کا احساس کر لیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ایک لمحے کی غفلت بھی زندگی یا موت سے دوچار کر کے دوبارہ بھارتی جیلوں میں پہنچا سکتی ہے۔ اس نے اپنے حواس قائم کیے، اس کی دیکھ کر خواہ خواہ مسکرا دیا۔ داس کو بھگت رام کہتے ہیں، ہم تو رام کے بھگت ہیں شریمان جی، شاید آپ کو غلطی لگی۔ ابے غلطی کے بچے، اس نے شیر عالم کو گالی دی۔ سالے میری آنکھوں میں دھول جھونکتا ہے، مسلح کی اولاد، تو سمجھتا تھا کہ جیل سے بھاگ کے بچ جائے گا، اب دیکھتا ہوں کس طرح بچہ ہے۔ چپ چاپ میرے آگے لگ جا، ورنہ BSF کے بندوں کو یہاں بلا کے تجھے گولی مروا دوں گا، نتھو رام نے غصے سے کھولتے ہوئے کہا۔ رات گہری ہو رہی تھی، آشرم کی روشنیاں یہاں تک پہنچتے پہنچتے بہت مدھم ہو گئی تھیں۔ اس بات کا اسے اندازہ تھا کہ یہاں سے نزدیک دور کے دیہاتوں کے لوگ گہری نیند سو رہے ہوں گے، سوائے ان بھکتوں کے جو اس آشرم میں سر کھپا رہے تھے۔ جہاں تک BSF کا تعلق تھا، وہ دور دور تک ان کا نام و نشان دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یوں بھی سرحد سے اندر 2-3 کلومیٹر کی دوری پر BSF والوں کو جھک مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ کوئی جیل کا احاطہ نہیں تھا، بھارتی علاقہ ضرور تھا، لیکن یہاں فی الوقت نتھو رام کی حکومت نہیں چل سکتی تھی۔ اس کے منہ سے گالیاں سن کر شیر عالم کا خون کھول اٹھا، لیکن اس نے اپنے دل و دماغ کو قابو میں رکھا۔ اسے صرف اس بات کا خطرہ تھا کہ کہیں اس موذی نے چیخنا چلانا شروع کر دیا اور آشرم سے باہر آنے والے کسی ہندو کو اس کی آواز سنائی دے گئی تو وہ اس کی مدد کو آ سکتا ہے، بصورت دیگر تو بھگوان بھی اب اس کی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ ناظرین، اگلی قسط انشاءاللہ کل پیش کروں گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ ضرور اس پہ اپنی رائے سے بھی نوازیں، اور آئندہ آپ کون سا ناول سننا پسند کریں گے اس سے بھی مجھے آگاہ کریں۔ میرے اس چینل کو شیئر کریں، احباب کو شیئر کروائیں، اور اس سفر میں میرا ساتھ دیں، میری مدد کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔